मसीह यस्सु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के मशकूर और ममनून हैं कि उसने हमें आज एक मरतबा फिर ये मौका फराहम किया कि हम उसकी बारगाहों में हाजिर होकर उसकी तमजीद, उसकी तारीफ़, उसकी सताइश और उसकी मदासराई कर सकें। मैं चाहूँगा कि हम बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 145 निकालें। बड़ी खूबसूरत वर्स है, इस पर आज हम बात करेंगे और इसको खोलने की कोशिश करेंगे। ज़बूर 145 उसकी 18 आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे और कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। खुदावंद किन के करीब है जी? जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। दुआ एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत सा कलाम सुनाया जा सकता है, सुनाया जाता भी है और बहुत सी किताबें लिखी जाती हैं। एक चीज़ मेरे लिए हैरत का सबब रही है हमेशा से, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर मसीही कुतुब मौजूद हों, तो सबसे ज़्यादा जिस मौजू की ज़्यादा अट्रैक्शन होगी आपको, वो दुआ की कोई भी किताब नज़र आए लोग फ़ौरन ले लेते हैं। दुआ का सेमिनार अगर हो रहा हो, लोग फ़ौरन उसमें अपना नाम लिखवा देते हैं कि जी दुआ पे सेमिनार हो रहा है तो मैं दुआ के बारे में सीख लूँ, लेकिन दुआ नहीं करते। किताब खरीदने से भी कुछ नहीं हासिल होना, सेमिनार अटेंड करने से आपको नॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन जब तक हम दुआ नहीं करेंगे उतनी देर तक हमारा मामला सीधा होने वाला नहीं। तो दुआ जो है ये एक ऐसा मौजू है जिस पर हमें अपने घर में भी बात करनी चाहिए, अपने आप से भी बात करनी चाहिए, अपने आप से इसका आगाज करना चाहिए। रोज अपने आप से सवाल करें, मैं कितनी दुआ कर रहा हूँ, मैं कितनी दुआ कर रही हूँ। फैमिली में बात करें, हम कितनी दुआ कर रहे हैं, हम दुआ में कितना खुदा के हुज़ूर ठहर रहे हैं। हम कलीसिया में इस मौजू पर बात करें और हम अपने दोस्त अहबाब में इसको डिस्कस करें। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो ये बताते हैं कि दुआ जो है वो 3 हिज्जों से मिलकर लफ्ज बना है, दाल, ऐन और अलिफ। दाल दिल से, ऐन अकल से, अलिफ ईमान से। तो दुआ जो है इसका मतलब क्या है कि खुदा से गुफ्तो शनीद कर, खुदा से तबादला ख्याल करना, खुदा से मुलाकात करना, खुदा से अपनी ख्वाहिशात का इजहार करना और खुदा क्या जवाब देता है वो सुनना, खुदा से बाहमी ताल्लुक कायम करना। तो जब आप दुआ कर रहे होते हैं इसका मतलब है आप खुदा से बात कर रहे होते हैं। और कई बार इंसान हमारी बात नहीं सुनते, हमारे स्टेटस की वजह से। हम गरीब हो ना तो कोई नहीं सुनता हमारी बात, वो कहा चुप कर यार। मोस्टली बड़े बैठे हो, यार तू चुप कर, तेनू बहुत पता, तू बच्चा है। इंसान कई बार हमारी बात नहीं सुनते, लेकिन खुदा इतना बुजुर्ग तर होने के बावजूद भी मेरी और आपकी एक एक बात सुनता है। हालेलुया! क्या ये खूबसूरत चीज नहीं? अगर लोग आपकी नहीं सुन रहे तो खुदा तो आपकी सुनना चाहता है। खुदा से बात करें, खुदा से तबादला ख्याल करें, अपनी मुश्किल खुदा को बताएं, अपनी परेशानी खुदा को बताएं, अपनी मुसीबत खुदा को बताएं, अपनी टेंशन खुदा को बताएं, अपनी खुशी खुदा से शेयर करें, अपनी शुक्रगुजारी खुदा के सामने रखें, अपनी तमजीद खुदा के सामने रखें, उसकी हम्द करें, उसकी मददसराई करें। आप सारा दिन एक एनर्जी से भरे रहेंगे, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज है कि ये आसमान को जमीन पर ले आती। दुआ क्या करती है जी? आसमान को जमीन पर ले आती, मतलब खुदा की कुदरत को ये जमीन पर ले आती। और दुआ बड़ी पावरफुल चीज है, ये दुनिया का सबसे अजीम हथियार है। और जिन लोगों को इसे यूज करना आ जाता है वो खुदा की कुदरत को ना सिर्फ खुद देखते हैं बल्कि दूसरे लोगों की जिंदगी में भी वो बहुत से मौजूदात को रिसीव कर लेते हैं। तो मैंने बतौर पासवान बहुत से लोगों के लिए दुआएं की, वो नहीं सुनी। बहुत से लोगों के लिए मैंने दुआएं की, वो सुनी भी गई। अपने लिए बहुत सी दुआएं की, खुदा ने उनका जवाब दिया। बहुत सी ऐसी दुआएं थी जिनका खुदा ने जवाब नहीं दिया। तो मैं 6 बातें आज आपके साथ ऐसी शेयर करूंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारी दुआया जिंदगी के अंदर वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी दुआ को खुदा की नजर में मकबूल नहीं ठहरने देती। हमारी दुआएं मकबूल क्यों नहीं होती खुदा के हुज़ूर? 6 रीजंस हैं जिन पर हम गौर करेंगे। आमीन। पहली चीज, अगर मैं और आप दुआ कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम किससे दुआ कर रहे हैं। हमने बाइबल मुकद्दस में यह पढ़ा है कि खुदा किन के करीब है जी? जो दुआ करते हैं। जो दुआ नहीं करते इसका मतलब है कि वो खुदा से दूर है। सिंपल सी बात है। पहले जुमले जी ਤੁਹਾਡਾ एक्स्ट्रा हो गया तो मेरा हो गया, डिजिटल एक्स्ट्रा। अगर आपका दिल कर रहा है कि आप दुआ करें, इट्स मीन आप स्पिरिचुअली ठीक हैं, आपका खुदा के साथ एक ताल्लुक है। अगर आपका दिल दुआ करने के लिए नहीं कर रहा तो इट्स मीन कि आप स्पिरिचुअली ठीक नहीं है, आप बीमार हैं। एक ईमानदार की क्वालिटी यह है कि वो बार बार दुआ की तरफ जाता है, वो बात बात पे दुआ करनी शुरू कर देता है। सैमी टिप्ट की किताब है आपके दिल में आग,
اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک شخص ملا, وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہتا تھا آؤ جی دعا کریں, آؤ جی دعا کریں, فلانی جگہ پہ چلیں, وہ یار پہلے دعا کر لیں, گاڑی میں بیٹھتے دعا کریں, گاڑی سے نکلتے ہوئے دعا. لیکن کہتا جب ہم وہ ٹور کر کے واپس آئے تو میں اس شخص کو بھلا نہ پایا. ہر وقت وہ شخص مجھے یاد رہنے لگا کہ یار اس شخص نے کتنی پریکٹس کی ہے اس چیز کے لیے, کہ ہر چیز کے لیے دعا کرتا ہے, ہر چیز کے لیے خدا کا شکر کرتا ہے. اس نے ایسی پریکٹس اپنی بنا لی ہے کہ اس کو یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ میں نے دعا کرنی ہے, بلکہ وہ خود بخود موو کرتا ہے اور دعا کرنی شروع کر دیتا ہے. اور اس سے کہا کہ جی میرے پاس اتنے موضوعات ہیں, میں چلتے پھرتے دعا ہی کرتا رہتا ہوں لوگوں کے لیے, چاہے وہ میں انہیں جانتا ہوں چاہے میں انہیں نہیں بھی جانتا, میں دعا کرتا رہتا ہوں. تو خدا ان لوگوں کے نزدیک ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں, لیکن موسٹلی لوگ دعا کرتے ہی نہیں. اس کا مطلب انہیں خدا کی نزدیکی کا اپنی لائف میں کبھی ایکسپیرینس ہوتا ہی نہیں. تو پہلی چیز, جب آپ دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس سے دعا کریں, ہم کس سے دعا کریں. دنیا میں بت بھی ہیں جن کے آگے لوگ جھک کے سجدہ کرتے ہیں, ان سے اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں. دریاؤں کی بھی پوجا کی جاتی ہے, سورج کی بھی پوجا کی جاتی ہے دنیا میں, مزاروں پر بھی جھکا جاتا ہے, درباروں پر جھاڑو بھی لوگ دیتے ہیں, وہاں پہ چادریں بھی چڑھاتے ہیں. کئی قسم کی جگہیں ہیں جہاں پر جا کر لوگ دعا کرتے ہیں. لیکن کیا وہ صحیح جگہ ہیں؟ اگر یہاں پر دھماکہ ہو جائے ٹھا اور بجلی چلی جائے اور آپ 15 پہ کال کر دیں, 15 آپ کو پتا کہ آپ پولیس کا نمبر آئی, ایمرجنسی نمبر ہے پولیس کا, اور آپ 15 پہ کال چلا دیں کہ جی اتنے دھماکہ ہو گیا, وہ کہیں گے سر جی یہ ساڈا ڈپارٹمنٹ نہیں, واپ ڈالیں کال. کئی بار ہم کیا کرتے ہیں, ہماری پرابلم کچھ اور ہوتی ہے لیکن پہنچ ہم کہیں اور جاتے ہیں. جس کو ہم جانتے ہی نہیں, جس کو ہم پہچانتے ہی نہیں, جس کی بابت ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں, ہم اس سے کیا دعا کریں گے؟ اور جب ہم دعا کریں گے بھی تو ہمارا یقین نہیں ہوگا کہ سنی جائے گی. اگر آپ رومیو کا خط اس کا 10واں باب اس کی 14ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے دعا کیوں کر کریں؟ جس پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہم اس سے دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ جس کے تعلق سے ہمیں یقین ہی نہیں کہ یہ ہماری سن سکتا ہے, ہم کیسے اس سے دعا کریں؟ جب ہم خدا پر ایمان رکھیں گے تبھی ہم خدا سے مانگیں گے, ہمیں پتا ہوگا کہ وہ ہماری سنے گا. اور جس کا ذکر انہوں نے نہیں سنا اس پر ایمان کیوں کر لائیں؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام سے. اگر ہم نے خدا کا کلام سن رکھا ہے, خدا کے کلام کو قبول کیا ہے, یہ سن سے ہمارا شخصی نجات دیتا ہے, تو ہمارا خدا پر ایمان ہے. جب ہمارا خدا پر ایمان ہے تو پھر ہی ہم دعا کے لیے جھکیں گے. ایک کورین خادم ایک جگہ پر گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ کوریا میں تو بڑی دعا ہوتی ہے, چلو اب میں یورپ میں ٹور کرنے کے لیے آیا ہوں تو یہ کلیسیا ہے, میں یہاں جاتا ہوں, دعا کرتا ہوں اور خدا کے ضرور ٹھہرتا ہوں. اور جب میں نے گیٹ والے سے پوچھا, گیٹ کیپر سے, کہ آج یہاں پہ کوئی عبادت ہے, اس نے کہا جی آج پریئر میٹنگ ہے یہاں پہ. کہتا میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا یہ تو کمال ہی ہو گیا, اب میں یہاں گوروں کے ساتھ مل کے دعا کروں گا. کہتا لیکن ایک بزرگ آدمی میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا اور پرلی طرف جا کے ایک بہن بیٹھ گئی اور میں انتظار ہی کرتا رہا کہ لوگ آئیں گے, لوگ آئے. تو اس نے کہا کہ جی ہم صرف 2-3 لوگ ہوتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہم لوگ دعا پہ بلیو کرتے. کہتا میں نے سوچا کہ یہ بلیو نہیں کرتے دعا پہ کہ خدا سن سکتا ہے, اسی لیے آتا ہی کوئی نہیں. انہیں ڈاکٹروں پر زیادہ بلیو ہے, انہیں اپنے نظام پر زیادہ بلیو ہے کہ ہمارے ملک کا نظام بڑا زبردست ہے, ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمارے ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے جی, وہ دعا ہی نہیں کرتے. آسٹریلیا کے اندر اتنی زیادہ خوشحالی ہے, وہاں پر لوگوں کا پیسہ اتنا ہے, وہ کہتے ہیں جی کیوں جائیں ہم چرچ جانے کا کیا مقصد ہے؟ نہ ہم غریب ہیں, نہ ہم قرضے کے نیچے ہیں, نہ ہماری کوئی پریشانی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, خدا کے پاس کیوں جائیں؟ لیکن یاد رکھیں خدا کے بغیر ہماری زندگی کچھ بھی نہیں. جیسے مچھلی بن پانی کے زندہ نہ رہتی ہے ویسے ہی وشواسی من یسوع بن مردہ ہے. تو یاد رکھیں یہ معاشرے جو آپ کو خدا کے بغیر دور دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن جب آپ ان کے اندر جائیں گے آپ روتے ہوئے باہر آئیں گے کہ ہم تو پاکستان کو ہی گالیاں نکالتے تھے, ہم تو پاکستان کے نظام کو برا بھلا کہتے تھے, لیکن یہاں تو پاکستان سے بھی برے حالات ہیں, اور وہاں پر فرسٹریشن انتہا کی ہے. وہاں پر سب سے زیادہ برائی آپ کو نظر آئے گی یورپ میں, امریکہ میں, اور ان تمام ممالک کے اندر جہاں پر خدا کے کلام کو چھوڑا جا رہا ہے. جہاں خدا کے کلام کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں وہاں پر پاکیزگی آ گئی. جہاں پر لوگ خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں وہاں پر معاشرہ سدھر رہا ہے, وہاں حالات بہتر ہو رہے ہیں, فیملیز اسٹرینتھن ہو رہی ہیں. لیکن جہاں پر لوگ خدا کے کلام کو چھوڑ رہے ہیں وہاں پر بدحالی اور تباہی پھیلتی چلی جا رہی ہے. ایسے ایسے مسائل یورپ کے اندر جنم لے رہے ہیں کہ کبھی یورپین لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. امریکن لوگوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ مشکلات بھی کبھی آئیں گی, ہم ان کو بھی فیس کریں گے. لیکن اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ خدا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کا خدا پر ایمان نہیں ہے اور وہ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے. آپ بہت سے گوروں کو ملیں گے وہ کہیں گے میں تو نہیں دعا کرتا, دعا کرنے کا کیا مقصد ہے, کیوں دعا کریں, میں تو نہیں دعا کرتا. لیکن پاکستانی لوگ بڑی دعا کرواتے ہیں, ان کا بڑا ایمان ہے دعا پہ. انہوں نے اپنا تکیہ کلام بنا لیا, بھائی صاحب میرے لیے دعا کرنا, بھائی صاحب میرے لیے دعا کرنا, وہ یہی کہتے رہتے ہیں. لیکن بائبل مقدس دعا کروانے کی بابت ہمیں اتنی تعلیم نہیں دیتی جتنی کہ دعا کرنے پر سٹریس دیتی. پولس نے کہا کلیسیا سے کہ میرے لیے دعا کرو.
ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا نہ کریں, ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. کرائسٹ نے خود کہا کہ تم میرے ساتھ دعا میں ٹھہرو, لیکن شاگرد نہیں ٹھہر سکے دعا. تو کرائسٹ نے بھی کہا دعا کرو, اور خداوند نے یہ خود کہا کہ تم دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. یہ نہیں کہا کہ تم دعا کرواؤ, تھائی تھائی جاؤ تے پادریاں تو دعاواں کرواؤ تاکہ تہاڈے تے آزمائش نہ آئے. کرائسٹ نے یہ تعلیم نہیں دی. کرائسٹ کی تعلیم یہ ہے کہ تم دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. تو پہلی چیز ہم کیا سیکھ رہے ہیں جی, جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہم دعا اس سے کیا کریں, ہمارا کیا ٹرسٹ ہوگا, ہمارا کیا بلیو ہوگا اس پہ. ہم اگر اسے پہچانتے نہیں, ہم اسے جانتے نہیں, تو ہم کیسے دعا مانگ پائیں گے. تواریخ کی پہلی کتاب اس کے 29ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, خداوند عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں, کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے. اے خداوند بادشاہی تیری ہے اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے. آمین. دیکھیں یہ کیا ایجوکیشن ملتی ہے ہمیں, خدا کی ذات کی کتنی باتیں اسی ایک آیت کے اندر آپ کو سیکھنے کو مل جائیں گی. تواریخ کی پہلی کتاب 29واں باب اس کی 11ویں آیت, کتنی باتیں ہیں. خداوند عظیم ہے, قدرت سے بھرا ہوا ہے, جلالی ہے, غالب آنے والا ہے, حشمت والا ہے, اور بادشاہی اس کی ہے, اور بحیثیت سردار وہ سبوں سے ممتاز ہے, وہ سب سے ممتاز ہے. تو جو سب سے بڑا ہے, جو سب سے قدرت والا ہے, ہم کیوں نہ اس کے آگے جھکیں. اور جب ہم اس کے آگے جھکتے ہیں, جب ہم اس سے مانگتے ہیں, تو ہماری سن لیتے ہیں. ہماری دعاؤں کا جواب نہ آنا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کی بابت پتہ ہی نہیں ہے خدا کون ہے. ایک شخص آیا یسوع کے پاس, اس نے کہا تو یہیں سے کہہ دے تو میرا خادم شفا. اس کو پتا تھا یسوع کون ہے, تو اس نے کتنا کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ ہمارے گھر آئیں, آپ گھر آ کے دعا کریں. کچھ کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں, ہم ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں, خدا کام کر دیتا ہے. کچھ لوگ ہمیں پابند کر دیتے ہیں کہ بھائی صاحب تسی آنا ہے ہر حال چاہنا سی کرنے, یار اج تے اسی ایتھے ہے ہی نہیں, ہم تو آؤٹ آف سٹی ہیں, چلو کل آ جانا, پرسوں آ جانا, اگلے ہفتے آ جانا. مطلب وہ اپنے معجزے کو ڈیلے کرتے ہیں. لیکن خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے معجزے کو ڈیلے کریں. خدا چاہتا ہے کہ ہم آج ہی اس کو ریسیو کر لیں, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا فیتھ کیا ہے. یہ رکے مقام پر جو اندھا بیٹھا ہوا تھا وہ جانتا تھا یسوع کو. اس نے پکارا, وہ چلایا, وہ زور زور سے بولنے لگا, اس نے شور مچایا, اس نے کہا کہ میری آواز یسوع تک پہنچے, اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اور خداوند رک گئے. خداوند نے اس کی بات سنی, میں تیرے لیے کیا کروں. اس نے کہا یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. اگر وہ یسوع کو نہ جانتا ہوتا تو وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا, وہ یسوع سے پیسے مانگ لیتا, لیکن اس نے پیسے نہیں مانگے کیونکہ اسے پتا تھا کہ یسوع پیسے دینے سے بہت آگے کی ہستی ہے. پیسے تو مجھے کوئی عام آدمی بھی دے دے گا راہ چلتا ہوا, 10 روپے 5 روپے جو بھی اس زمانے کی کرنسی تھی وہ اس کو مل جانی تھی, لیکن اسے پتا تھا کہ کرائسٹ مجھے شفا دے سکتا ہے, یہ عام لوگ میں شفا نہیں دے سکتا. اس نے یسوع سے شفا مانگ لی. اگر ہم خدا کی ذات کے پہلوؤں کو سمجھتے ہیں, خدا کی ذات کا ادراک رکھتے ہیں, تو پھر ہم خدا سے مانگنے میں جھجکیں گے نہیں. اور لکھا ہے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں, مانگ تو میں, تم ہنوز کہہ بھی نہ چکو گے خدا سن لے گا. یہ دعا کی بابت ساری باتیں. لیکن ہماری دعائیہ زندگی کو آپ دیکھیں, ہم دعا ہی نہیں کرتے, ہمیں یقین ہی نہیں ہے, ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہے. ہم عادتاً دعا کرواتے ہیں, یقین ہمیں پھر بھی نہیں ہوتا کہ ہماری سنی جائے گی. کیونکہ اگر ہمیں یقین ہو تو ہم ایک ہی چرچ میں دعا کر کے ایزی ہو جائیں. ہم پھر اگلے دن کسی اور چرچ نہ جائیں, اس سے اگلے دن کسی اور پادری کے پاس نہ پہنچے ہو, اس سے اگلے دن کسی اور پادری کو فون نہ کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے ہمیں کسی پہ یقین نہیں ہے. ہم پے در پے دعائیں کرواتے چلے جا رہے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کدی سنی گئی, کہنا پتہ نہیں کدی سنی گئی. کیا آپ نے کبھی دوائی بھی ایسی لی؟ دوائی نہیں ہم ایسے لیتے. ایک خوراک اس ڈاکٹر سے لے لی, اس سے اگلی خوراک اس ڈاکٹر سے لے لی, اس سے اگلی خوراک کسی اور سے لے لی, اس سے اگلی خوراک کسی اور سے لے لی. اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا. تو روحانی طور پہ ہم تو اپنا سالہ سال سے بیڑا گرک کر رہے ہیں, بیڑا گرک ہی کر رہے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. ہمارا یقین کسی پہ نہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ہمارا معاملہ سولو ہو. آمین. پہلی چیز ہم نے کیا سیکھی ہے جی؟ ہم نے خدا کی بابت جاننا ہے. جتنا زیادہ آپ خدا کو بہتر طور پر جانیں گے, جتنا زیادہ ہم خدا کو بہتر انداز میں پہچانیں گے, ہم اتنا ہی زیادہ خدا کی نزدیکی کا تجربہ اپنی لائف میں کریں گے, اور ہماری زندگی کے اندر خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہوا ہمیں نظر آئے گا. کیونکہ ہم دعا ہی وہ کریں گے جو خدا کے کلام کے مطابق. پریز دی لارڈ. اگر میرا بیٹا مجھے آگے کہے کہ پاپا جی میں نے شارپنر لینے ہیں, میں نے پینسلیں لینی ہے, میں کہوں گا چلو آؤ جی. تو اگر وہ مجھے کہے کہ پاپا جی میں بلیڈ لینا ہے, تو میں اس کو ٹالوں گا, میں اس کو بلیڈ نہیں لے کے دوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے بلیڈ تو اتنا تیز ہوتا ہے, اس نے اپنی کہیں نس نہ کوئی کاٹ لے, کوئی اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو چیزیں خدا کے کلام کے مطابق ہیں, خدا کی مرضی کے مطابق ہیں, خدا فوری ان کا جواب دیتا ہے. خدا کا کلام لکھوایا کیوں گیا ہے؟ تاکہ ہم خدا کی مرضی کو جانیں. ہم کلام نہیں پڑھتے, اس کا مطلب ہے ہم خدا کی مرضی سے ناواقف ہیں. اور جب ہم خدا کی مرضی کو جان لیتے ہیں, اس وقت ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم اتھینٹک پریئرز کریں,
اور جب ہماری دعائیں اپروپریٹ ہوتی ہیں تو ان کا جواب بھی بڑی جلدی آ جاتا ہے۔ تو پہلی چیز ہم نے سیکھی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی، ہم نے دعا کرنی ہے اور خدا کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم خدا کو نہیں جانیں گے تو ہم دعا کر ہی نہیں سکیں گے، ہماری دعا کا کوئی جواب بھی نہیں آئے گا، کیونکہ ہماری دعائیں ہی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ ٹھیک دعا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کو جانیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے مسلسل دعا کرنی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، مسلسل دعا نہیں ہوتی ہے۔ ڈیوٹی پہ مسلسل جاتے ہیں، روز جاتے ہیں، جس دن چھٹی ہوتی ہے بس اس دن ہی چھٹی کرتے ہیں۔ کئی مالک اتنے سخت ہوتے ہیں وہ چھٹی کرنے ہی نہیں دیتے۔ مسلسل جو کام آپ کرتے رہیں گے اس میں آپ ماہر ہو جائیں گے، جو کام آپ کبھی کبھار کریں گے وہ آپ سے خراب ہوگا، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھار ہانڈی پکائیں سال کے بعد تو تسی اتنے تھلے کر جاؤ گے سارا کام، ہے نا؟ ایک بہن نے چکن پکایا، بوٹیاں ادھر جا رہی ہیں، ہڈیاں ادھر جا رہی ہیں، پیاز ادھر جا رہے ہیں، ٹماٹر ادھر نکلن ڈے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے پکانا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ دال دی طرح ہی پک دی، سب کچھ کٹھا پا کے 2 جگ پانی دے پا کے ڈکن دے۔ اس نے اپنی ماں کو دال پکاتے ہوئے دیکھا تھا، دال دا تجربہ سی انہیں دال دی ریسپی لا دی تھی چکن بکھر گیا سارا، ٹھیک ہے؟ ٹیسٹ بھی اس کا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کوکنگ کرتی ہو وہ بچی تو وہ اچھا کھانا بنانا شروع کر دے۔ کبھی کبھار والے جو کام ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن جو ریگولر ہم کام کرتے ہیں وہ زبردست ہو۔ دانیل مسلسل دعا کرنے والا شخص تھا اور وہ مسلسل دعا کرتا تھا۔ ایلیا نے مسلسل دعا کی جب تک اسے اس کی دعا کا جواب نہیں ملا۔ اور 120 کی جو جماعت تھی جو اعمال کی کتاب میں ہمیں نظر آتی ہے، یہ لوگ بھی مسلسل دعا کر رہے تھے، یہ رکے نہیں جب تک پاک روح نازل نہیں ہو گیا، یہ دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ اور بیوہ عورت مسلسل آتی رہی کیونکہ وہ جواب چاہتی تھی۔ مسلسل کوئی کام کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ اس کام کو کرنے کے شائق ہیں۔ اگر کوئی طبلہ سال میں ایک بار بجاتا ہے تو پتہ ہی لگ جانا، جب انہیں طبلے تے ہاتھ رکھنا ہے تو آواز ہی نہیں نکلنی، سب کو پتہ چل جائے گا یہ ناڑی بندہ۔ لیکن جو بندہ ریگولر پریکٹس کرتا ہے، جب وہ ہاتھ رکھے گا، اس کی انگلیاں جب طبلے پہ چلیں گی، اس کی انگلیاں جب ہارمونیم پر کام کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، جب کوئی سنگر جو ریاضت کرتا ہے، گاتا ہے، روز ریاضت کرتا ہے، جب وہ مائک پر آ کر گائے گا اس کی آواز سے فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ سریلا ہے، یہ پریکٹس کرتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم ریگولر پریئر کر رہے ہوں گے تو خدا کی حضوری میں ہمیں جانے کے لیے سٹرگل نہیں کرنی پڑے گی۔ جیسے ہم آنکھیں بند کریں گے، جیسے ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں گے، ہمیں لگے گا کہ خدا ہمارے پاس ہے، خدا ہماری سننے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ لیکن جب آپ کبھی خدا کے دور آئیں گے تو باسیاں نے تہاڈی جان نہیں چھڈی، باسیاں آ گئیاں، لک آکڑ گیا، اکھاں 'چ پانی آ گیا، نیرا آ گیا، جھولے آ گئے اکھاں 'چ، نا، پھر نیند ہی آ جاتی، پھر سرانا پیچھے رکھ کے سو جانے سے، کیونکہ ہماری پریکٹس ہی کوئی نہیں ہوتی۔ آپ ایک دن گراؤنڈ میں جائیں، چکر لگائیں، آپ کی باڈی درد کرے گی، کھلیاں پڑ جائیں گی، لیکن اگر آپ دوسرے دن بھی چلے جائیں، تیسرے دن بھی چلے جائیں تو وہ کھلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کی باڈی آپ کو اجازت دے گی کہ دوجا چکر بھی لا لیں۔ فزیکل باڈی بھی اسی طرح سے کام کرتی ہے جس طرح سے ہماری اسپرچول باڈی کام کرتی ہے، اسپرچولی جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے ہماری باڈی بھی کام کرتی ہے۔ تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے ریگولر پریئر کرنی ہے، ریگولر پریئر کریں۔ جب آپ روز دعا کریں گے تو آپ کتنی دعا کر لیں؟ جو ریگولر کام کرتے ہیں ان کو کام کرنے میں مشکل نہیں ہوتی، تو کبھی کبھار کام کرتے ہیں ان سے کام ہوتا ہی نہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہاں سے اٹھانا ہے، کہاں پہ رکھنا ہے۔ اب یہ جو آپ کام کرتے ہیں یہ اب روٹین بن چکی، آپ کو پتا ہے بھی کس طرح دریاں رکھنی ہیں، لڑکے رکھ دیتے ہیں اندر، انکل یہ دونوں خود ہی بچھا لیتے ہیں، کئی بار ہمارے آنے سے پہلے سب کچھ تیار کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ لیکن ایک ایسا سیٹ اپ جس کو آپ جانتے ہی نہیں، اس کے بابت آپ کس طرح سے کام کریں گے۔ پہلی چیز ہم نے سیکھی ہے، ہم اس وقت تک بہترین دعا نہیں کر سکتے جب تک ہم خدا کو نہیں جانتے، اور دوسری بات ہم اس وقت تک اپنی دعا کا جواب نہیں لے سکتے جب تک ہم مسلسل دعا نہ کریں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم مسلسل دعا کریں۔ کسی بھائی نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا خدا یہ کہتا ہے ہماری روز کی روٹی آ جائے مجھے، وہ یہ نہیں کہتا مہینے دی کٹھی چھوڑ دے تاکہ میں پھر اگلے مہینے آواں۔ روز کی روٹی کا مطلب ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم روز اس سے بات کریں، روز اس سے ملاقات کریں، روز اس کے ساتھ چلیں۔ آمین۔ ہماری دعاؤں میں اکثر تسلسل نہیں ہوتا، اسی لیے ہماری دعائیں جو ہیں وہ ہمیں خود بھی بھول جاتی ہیں کہ ہم نے کس چیز کے لیے سوچا تھا۔ لیکن جو کام دنیاوی طور پر ہم نے کرنے ہوتے ہیں وہ ہم بھولتے نہیں ہیں، ہم ان کو کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ لیکن دعا کے معاملے میں ہمارا کچھ گمان ہی ہو رہا ہے، کچھ خیال ہی ہمارا کچھ ہو رہا ہے۔ پہلی چیز خدا کو جاننا ہے تاکہ ہم بہترین دعا کر سکیں، خدا کے کلام کو جاننا ہے تاکہ ہم بہترین پریئر کر سکیں اور ہماری دعائیں معیاری دعائیں ہیں۔ اور دوسری بات ہم نے مسلسل دعا کرنی ہے، کنٹینیوٹی کے ساتھ ہم نے پریئر کرنی ہے۔ اور تیسری چیز ہم نے انتظار کرنا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ قانون فطرت کو دیکھیں، ہر چیز میں انتظار موجود ہے۔ آپ درخت لگاتے ہیں تو ایک دم سے بڑا نہیں ہو جاتا، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بیج لگا کے سو جائیں، صبح اٹھیں تو تناور درخت ہو، اس میں چڑیوں نے گھونسلے بھی بنا لیے، ایسا نہیں ہوتا۔ کتنے دن تو بیج زمین کے اندر ہی رہتا ہے، اس کا خول گلتا ہے نمی کے ساتھ،
खौल जब उसका गलता है, फिर उसके अंदर से एक छोटा पौधा निकलता है, वो पौधा स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करके वो ज़मीन को फाड़ता है, ज़मीन में से बाहर निकलता है, फिर हल्का सा वो तना बनता है, करते 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 वो पौधा बनता है। पौधे के बाद उसके अंदर कलियां वगैरह निकलती हैं, अगर वो फूलों का है तो उस पर फूल लगेंगे, अगर वो कोई ऐसा दरख्त है जिसके अंदर फल लगने हैं तो अपने टाइम पे उस पर फल लगेंगे। लेकिन एक दरख्त को बनने में एक पूरी नस्ल बड़ी हो जाती है। लोग कहते हैं कि जी दादा लांदा है दरख्त ते पोता खांदा है, तो ये कानून फितरत है। बच्चा ऐसा नहीं है कि आज वो पैदा हो तो कल वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जाके नारकली की शॉपिंग करने लग पे। वो तो बेचारा पड़ा, उसको पता ही नहीं मैं किधर हूँ, वो सोता ही रहता है। छोटा बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी ग्रो करती है, अब उसको खुराक देते हैं, वो बड़ा होता है, वो आवाज़ निकालता है, फिर वो बेड के ऊपर हरकत करनी शुरू करता है, फिर वो क्रॉलिंग करता है, फिर वो चीज़ें पकड़ के उठना शुरू करता है, फिर वो बोलना शुरू करता है, मामा पापा कहता है। उस दिन लोग बड़े खुश होते हैं, आज मैंने अब्बा के आंसू, आज मुझे पापा कहा इसने, आज मुझे इसने मामा कहा है, आज इसने मेरा नाम लिया है, आज इसने मुझे बुलाया है। तो सब चीज़ें इतनी स्लोली हो रही हैं, लेकिन जब हम दुआ कर रहे होते हैं फिर हमें बड़ी जल्दी पड़ जाती है। कहता यार वसीम साहब ने दुआ की थी, कुछ नहीं होया, इत्थों ही रक्षा मोड़ो तो सीधा पहुंचो बरकत टीवी। बरकत टीवी ते भी कुछ नहीं होया यार, हुण की करिए। कहता ICTV वैसे ना लिए, उधर भी फेरा ला लो। अब ये क्या है, ये जल्दबाजी। खुदाम यीशु मसीह ने उस औरत से ये कहा था कि तेरे ईमान के वसीले से जा, चली जा, तेरी बेटी ठीक हो गई, बदरू निकल गई उसमें से। औरत रस्ते च जाती जाती किसी होर कोल नहीं रुकी। हमें अगर कोई ये कह दे तो असी नहीं जाना है, असी रस्ते च कोई लभदा ही जाना बंदा, उन्होंने भी दुआ का कह देना। उस औरत ने यकीन किया और वो औरत चली गई। यकीन करने के बाद चली गई और उसने इंतजार किया उस टाइम का कि मैं रास्ते में जाऊं और जब मैं पहुंचूंगी मौजा हो चुका होगा, मौजा होगा। हम इंतजार नहीं करते, हम कानून फितरत को, उसके तकाजों को समझते हैं, लेकिन हम जब खुदा के ज़रूर दुआ के लिए झुकते हैं तो फिर हम इंतजार नहीं करते। ज़बूर 5 उसकी 3 आयत में लिखा है, ए खुदावन तू सुबह को मेरी सुनेगा। ये दाऊद का मजमूर, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा, सुबह ही दुआ करके इंतजार कर। मैं सबर दे नाल, ज़बूर 40, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी। जो इंतजार करते हैं वो बालों पर से उड़ते हैं, वो काबों की तरह जोर हासिल करते हैं। जो इंतजार नहीं करते वो रह जाते। आप खुदा के जोर बैठ जाएं, बस आप टीवी के आगे बैठ जाएं। टीवी के आगे भी तो हम बैठते हैं, कई चीज़ें हमारी पसंद की होती हैं, खबरें, मैच, ड्रामे, फिल्में, गाने, सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, बैठे होते हैं। लेकिन हर जगह पे बैठने का तरीकाकार भी फ़र्क है और हर जगह पर बैठने का आपको नफ़ा नुकसान भी फ़र्क है। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो गाँव में कहते पुत्र तुसी सुनियारे को बैठोगे तो उत्थे सुनियारा सोना घड़ रहा तो सोना डिग रहा थले, तुसी लोहे का काम करने वाले को जाओगे खरादिए को तो उत्थे लोहा डिग रहा थले। वहाँ स्क्रैप जो बन रही है लोहे की बन रही है और इधर जो स्क्रैप बन रही है वो सोने की है। तो उन्होंने कहा तुसी डिसाइड करना है, तुसी खरादिए को बैठेंगे, तुसी सुनियारे को बैठना। आमीन। अगर हमने दूसरी चीज़ों में अपना वक्त लगाना है तो खुदा हमें को डंडा नहीं मार रहा, लेकिन अगर हम खुदा के जोर बैठ जाएं तो आप खुदा से क्या कुछ ले सकते हैं। अगर आप खुदा का इंतजार करने लग जाएं तो फिर खुदा मेरे लिए और आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। लेकिन हम खुदा का इंतजार नहीं करते, हमसे दुआ नहीं हो पाती। लेकिन हमारे जहन में सवाल यही गर्दिश करता रहता है कि खुदा मेरी सुनता नहीं है। खुदा कैसे हमारे सुने? जो हमने दुआ की है वो दुआ ही गलत है। हम मुसलसल दुआ भी नहीं कर रहे, हम खुदा को डेली कहते भी नहीं कि खुदा तूने ये काम करना है। ये बात आपने बच्चों से सीखी होगी, जो माँ बाप हैं वो ये बात जानते हैं कि बच्चे को अगर आप एक वादा कर दें बच्चे के साथ तो आप निकल नहीं सकते। बच्चा आपको बार बार याद कराता है, कहता पापा आपने कहा था चिड़ियाघर, कब जाना फिर, कब जाना फिर, कब जाना फिर, और चले यार जुत्ती पा चलिए। तंग कर देता हूँ, आगे पीछे पड़ जाता है। इसलिए क्योंकि उसे ये पता होता है कि मेरा बाप मुझे लेके जाएगा। और जिस दिन आपके बच्चे को आप पर से तबार उठ गया कि मेरा बाप मुझे नहीं लेके जाएगा, वो आपको कहेगा भी। हमारा असल में तबार उठ चुका हुआ खुदा से, इसीलिए हम खुदा को कहते नहीं। लेकिन हमारे बच्चों का हमारे पे शुक्र है कि यकीन है, हमारे बच्चों का यकीन है, वो हमसे बार बार अपनी दुनियावी ज़रूरतों के लिए तकाजा करते हैं और हम उनकी ज़रूरतें पूरी भी कर देते हैं। तो पहली चीज़ हमने खुदा को जानना है। जब तक हम खुदा को नहीं जानते, कलाम को नहीं पढ़ते, हम अच्छी दुआ नहीं कर सकते। अगर आप बेस्ट प्रेयर्स करना चाहते हैं, तब्दीली लाने वाली दुआएं करना चाहते हैं, बेदारी लाने वाली दुआएं करना चाहते हैं, तो कलाम को पढ़ें। क्योंकि आप वो प्लान्स खुदा से लेंगे जो खुदा चाहता है कि उसके सामने रखे जाएं, जिनके लिए दुआ की जाए। और जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं, वो हमारी सुन लेता है। हमें मुसलसल दुआ करनी है ताकि हम दुआ करने में माहिर हो जाएं, और हमने खुदा का इंतज़ार करना है। और चौथी बात, हमने शक नहीं करना। शक बड़ा हमारे अंदर, बात बात पे हम शक्की हो जाते हैं। कलाम हम ईमान का सुन के आते हैं, लेकिन जाते जाते ही सड़क पर शक्की हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे हमें शक होने लग जाता है। बिल कैसे देंगे, घर के ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी, फलां बंदे ने वादा किया मैनू नहीं लगता वो करेगा, तुसी की कहते हो। वो सो वड्डा शक्की हुंदा जिहदे नाल मशवरा कर रहे हैं।
وہ کہتا تم ہی صحیح جو تو سوچ رہا نا میں تو بڑی دیر دا سوچ رہا سا لیکن میں چپ سا ہوں تو گل کیتی ہے تو میں تینوں دس رہی ہوں وہ صحیح بندہ نہیں اور اس کو شک میں مبتلا کر دیں. ٹھیک ہے تو ہم نے شک نہیں کرنا. اگر ہم شک کریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں لے سکتے. دیکھیں یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اس کی 6 تا 8 آیات میں کیا لکھا ہے. مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے. ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا. وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام. سب باتوں پنجابی میں کہاں سیدھے لگنا جو کتنے ٹوری لگنی کیونکہ وہ شکی ہے. وہ دو دلا آدمی جو ڈیوائیڈڈ شخص ہے وہ کیا کرے گا. میں سائنس رکھاں گے آرٹس رکھاں پتہ ہی کچھ نہیں. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کی کروں. میں ڈاکٹر بننا کہ میں انجینئر بننا میں پرائیویٹ نوکری لبا یا میں سرکاری نوکری لبا میں پسندی شادی کرا یا میں ماں پیو کی گل مننا. دو دلا ہے. ہر جگہ پہ اس کی یہی مصیبت ہے. اس سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ کہیں بھی سٹینڈ نہیں لے پاتا. اس کے اندر فیصلہ سازی کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے. وہ ڈیوائیڈڈ آدمی ہے. بٹے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ زندگی گزار. اور اگر ہم بٹے ہوئے ذہن کے ساتھ دعا کر رہے ہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. خدا کہتا ہے کہ ایسا شخص سمندر کی لہر کی مانند ہے. اس کا کام کیا آتی ہے چلی جاتی آتی ہے چلی جاتی آتی چلی جاتی. اور جو بندہ دو دلا ہے وہ بھی ایسا ہی. واشگاف فی الفاظ میں لکھا ہے اس سے خدا سے کچھ ملنے والا نہیں. ہمیں اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ ہم خدا کے کلام سے ناواقف ہو کر دعا کر رہے ہیں. ہمیں اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ ہم مسلسل دعا نہیں کر رہے. ہمیں اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ ہم انتظار نہیں کرتے خدا کا کہ جو کچھ میں نے دعا کیا اب خدا مجھے کیا جواب دے گا. اور ہمیں اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ہم شک کرتے. اور پانچویں بات ہمیں اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ہم غیر واضح دعائیں کرتے. ہماری دعا کی کلیئرٹی کوئی ایسا ہے کہ نہیں. اگر پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے اور اگر ترہی کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیاری کرے گا. آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں خاص قسم کے بگلز ہوتے تھے. آپ ان کو ٹرمپٹ کہہ لیں یا آپ ان کو نرسنگے کہہ لیں. ترہی نرسنگے کی طرح کی ہی ایک چیز تھی جو جنگ کے دوران بجائی جاتی تھی. اور جب یہ بجائی جاتی تھی تو اس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ دشمن نے حملہ کیا ہے اور ہم حالت جنگ میں. ابھی جب اسرائیل کے اندر اور آپ نے غزہ کے اندر دیکھا تو وہاں پہ سائرن بجے رات کو جب راکٹ انہوں نے فائر کیے تو سائرن بجنے لگے پورے اسرائیل کے اندر کیونکہ انہوں نے وہاں پر ایک سسٹم نصب کیا ہوا ہے جو دور سے آتے ہوئے میزائل کو سونگ لیتا ہے کہنے اور پھر اس کے بعد وہاں سے سائرن بجنے شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی انہونی ہو چکی ہے اور سب الرٹ ہو جاتے ہیں. لکھا ہے اگر ترہی کی آواز صاف نہ ہو تو جنگ کے لیے کون تیاری کرے گا. اگر ہماری دعا واضح ہی نہیں ہے. اس اندھے نے کہا یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا خداوند آج تسی سارا دن میرے نال ہی رہو سارا دن یسوع دے نال ہی رہندا تے وہ نہیں رہندا آج تسی میری کٹیا چ چلنا ہے میرے نال. اس نے کہا چلو جی تہاڈی کٹیا چلنے. اسی کٹیا میں جا کے بیٹھ جاتے کھانا کھا لیتے قہوہ پی لیتے جو بھی اس زمانے کے مشروب تھے کچھ بھی کھا پی لیتے اور یہ سوٹ کے وہاں سے آ جاتا. لیکن جو اس کی ایگزیکٹ نیڈ تھی اس نے وہ بتایا یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. بینا ہو گیا. ایک شخص کو خدا نے یسوع مسیح نے کہا تو وہ بھی اندھا تھا جا کے شلوک کے ہوش میں دھو لے. واضح انسٹرکشن اس کو دی شلوک کے ہوش میں جا وہاں پر جا کے آنکھوں پہ پانی مار. اس نے کسی کی ہیلپ لی ہوگی. اس نے کہا کہ یار مجھے شلوک کے ہوش کے پاس لے کے چلو. بھائی آپ تو وہاں جاتے نہیں آپ تو وہاں مانگتے نہیں آپ تو وہاں کہ ہیں ہی نہیں وہ تو بڑی دور ہے. اس نے کہا بھائی جہاں بھی ہے وہ مجھے وہاں پہنچاؤ کیونکہ میں نے ٹھیک ہونا ہے. یسوع نے کہا کہ اگر تو شلوک کے ہوش میں جا کے اپنی آنکھیں دھو لے گا تو بینا ہو جائے. ہماری دعائیں واضح نہیں ہیں. ہماری دعائیں بڑی گول مول سی دعائیں. اسی لیے ہماری دعاؤں کا جواب بھی ہمیں نہیں آتا. ہم صبح کوئی اور دعا کرتے ہیں شام کو ہم اپنی دعا بدل دیتے ہیں. رات کو سوندے اسی بالکل ہی انہوں یو ٹرن دے دیتے ہیں. اب خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ بھی اس کی میں نے کون سی دعا سننی. میں نے آپ کو ایک مزے کی بات بتائی تھی. میرے آفس میں ایک لڑکا آیا میرے پاس کہتا بھائی صاحب مجھے اتنے پیسے چاہیے 50,000 غالباً اس نے. میں نے کہا یار 50,000 تو بہت بڑی رقم ہے. کہتا جی خدا کر سکتا ہے. میں دعا کر رہے ہیں تسی بھی کرو. ہم دونوں نے مل کے دعا کی کہ خداوند اس بھائی کو 50,000 روپیہ تو مہیا کر. اگلے دن آیا تو وہ میرے ساتھ مل کے 45,000 کی دعا کر رہا. انہوں نے لگا کہ میں 5,000 کٹاواں کو خدا نو سوکھا کر. 50 خدا کتھوں دے گا 45 مانگ لا. پھر اس نے 40 مانگے پھر وہ 30 تے آیا. میں کہا لگتا ابراہم تو ہے سیکھی کر. وہ بندے کم کر رہا تھا کہ اگر اتنے نکل آئے تو چھوڑ دے گا شہر کو. انہوں نے الٹ کر دیتا. وہ پیسے کم کرنے لگ گیا. کرتے کرتے 10,000 تک آ گیا. اس کو وہ بھی نہیں ملا. پھر اس نے دعا ہی نہیں کی دوبارہ. ایک جگہ پر لائنوں پار میں اور پاسٹر جسٹن جا رہے تھے تو ایک بھائی ہمیں ملا. اس نے ہمیں روک لیا. اس کی بیٹی کی شادی تھی اور اس نے کہا کہ بھائی صاحب تسی جتھے بھی چل رہے ہو تسی اتنے رکو میرے گھر پہلے دعا کر کے جاؤ. اسی بڑی مشکل چیک ہم نے دن رکھ لیے ہمارے پاس پیسے نہیں. جب ہم وہاں پر اندر گئے پانی وغیرہ پیا تو پادری صاحب نے کہا آپ کو ایگزیکٹ کتنے پیسے چاہیے. کہتا جی اپنی بیوی کو دیکھنے لگا 2 لاکھ.
कहती नहीं 2 नाल ते रोटी भी नहीं पकड़ी, 3। मतलब उनका कोई पता नहीं था, एस्टिमेट कोई नहीं था कि पैसे कितने चाहिए, हमने करना क्या। खुदा ने यीशु मसीह ने कहा जब कोई शख्स घर बनाने लगता है तो पहले लागत लगाता है, एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई ये राज मजदूर ने इतने पैसे लेने, हमारे पास इतने पैसे हैं। कईयों ने कमेटियां डाली होती हैं, वो कहते हैं जी कमेटी मिलेगी तो फिर हम ये काम कर लेंगे, हम वॉशरूम बना लेंगे, हम फलाना काम कर लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो उस भाई ने कहा कि जी 4 लाख। भाई साहब ने कहा नहीं जी 4 नहीं, मैं 5 मंगन लगा। सीधा साहब 5 लाख ओके, कहता जी ओके। हम दोनों ने दुआ की, 5 लाख की, हम चले गए। अगले दिन उसकी बीवी जब अपने ऑफिस में गई, जिस मालकिन के पास वो काम करती थी, तो उसने उसको बताया कि बाजी मैं ना, उसे कार्ड दिया उसको कि जी मैंने अपनी बेटी की शादी के दिन रख दिए हैं, तो बाजी आपने आना ज़रूर है। उसने कहा अच्छा। मैंने कहा चल अच्छा हो गया, तू मैंने दस देता, शाम को मैंने मिल के जाएंगे। और शाम को उसने 5 लाख रुपया दिया उसको। लेकिन उन्होंने नहीं हमें बताया, फिर जिनको मिला था उन्होंने नहीं हमें फिर बताया कि 5 लाख मिल गया। उन्होंने कहा फिर भाई साहब ने दिया भी देना पैना। देखें इतनी बड़ी बरकत हम खुदा से लेके खुदा का हिस्सा हम देने पे तैयार नहीं होते। जब हम खुदा के पास आ रहे हैं तो फिर शक किस बात का? जब हम खुदा के पास आ रहे हैं तो फिर हम गैर वाज़े दुआ क्यों करें? वाज़े दुआ करें, खुदा को कहें खुदा मुझे ये चीज़ चाहिए, और चेक कर लें कि कलाम में इसकी सपोर्ट है भी कि नहीं। अगर कलाम में इसकी सपोर्ट है तो फिर डरे ना, फिर दिलेरी से दुआ करें कि भाई खुदा का कलाम ये बात कह रहा है कि मैं ये मांग सकता हूँ, तो आप दुआ करें, खुदा आपकी दुआ सुन लेगा। और आखिरी बात, जो छठी बात है, वो ये अपनी दुआओं के मुखालिफ ना बोलें। ये सबसे बड़ी बीमारी है दुआ को रोकने की, उसके जवाब को रोकने की। हम जो दुआ कर रहे हैं उसके मुखालिफ हम सुबह बोल रहे होते हैं। कोई औरत अगर दुआ करी ना कि मेरा बंदा शराब छोड़ दे, सुबह अपने बच्चों को कह रही होती ताड़े प्यो ने नहीं सीधे होना, और बड़ी ढीठ हड्डी जे। अब दुआ रात को क्या की रो रो के कि खुदावंद मेरे शोहर की शराब छुड़वा दे, लेकिन सुबह वो अपने बच्चों को क्या कह रही है नहीं जे छड़ी। अब वो क्या कर रही है? रात की हुई सारी दुआ को अपने लफ्जों से सुबह कैंसिल कर, ओ बेटा पढ़, ओ बेटा पढ़, ओ बेटा पढ़िया कर, और बाद में उसको तू कामयाब, तू फेल ही होना, मैनू पता तेरी शक्ल तो लिखा कि तू फेल। और दुआ क्या कर रहा है? खुदा मेरे बच्चों को कामयाब कर, ए खुदा चंगियां नौकरियां। और जब उनसे बात करता तो उनको कहता ताड़ियां करतूता नहीं सही। मैंने खुद इस चीज़ को एनालाइज किया अपनी लाइफ में, मैंने बहुत सी अपनी दुआएं खुद ही कैंसिल कर दी, मुझे उनका जवाब कहाँ से मिलना। एक बंदा सुबह जाता है अदालत और वो जाके अपनी पिटीशन दायर करता है, ठीक है जी, सुबह पिटीशन दायर करता है, दोपहर को जाके पिटीशन वापस ले आता, तो क्या उसका केस लगेगा? उसने खुद कैंसिल कर दी अपनी पिटीशन, अपनी दरखास्त वापस ले ली। एक बंदा कहता है जी मैंने 30 दिन की छुट्टी लेनी, दरखास्त लिख के देता है, मैनेजर को जमा करा देता है, मैनेजर कहता है चलो यार साहब आते हैं तो मैं दिखाता हूँ, वो साहब दे आन तो पहले ही वापस ले आए, नहीं तुझे मैं दे दो वापस, मैं फिर देखांगा। तो क्या छुट्टियाँ उसको मिल जाएंगी? उसने कैंसिल कर दी अपनी दरखास्त। हम भी ऐसे ही करते हैं, खुदावंद हमें अपना घर दे, सवेरे फिर चाह का कप फड़िया आंदा, असी गरीब जे लोग हाँ, सानू कित्थों घर अपना मिलना, चलो अद्धी लंघ गई अद्धी इंजी लंघ जाएगी। दुआ का सत्यानाश चाह की प्याली के साथ हमने कर दिया। चलो जी, आपको ये बातें समझ आई हैं? 6 बातें हमने आज डिस्कस की हैं। पहली चीज ये है कि आप उतनी देर तक सही और ठीक दुआ नहीं कर सकते जिसका जवाब आए जब तक हम खुदा को नहीं जानते, और जब हम खुदा को जान लेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ करेंगे तो डेफिनेटली जवाब आएगा। हमें मुसलसल दुआ करनी, दूसरी बात हमने ये सीखी। तीसरी बात हमने ये सीखी है कि हमने इंतजार करना, और चौथी बात हमने ये सीखी कि हमने शक नहीं करना, और 5वीं बात ये कि हमने गैर वाज़े दुआएं नहीं करनी, हमने वाज़े दुआएं करनी है। खुदा को वाज़े बताना है कि खुदावंद मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये मर्जी है, मेरा ये मकसद है। और छठी बात ये कि हमने अपनी दुआओं के मुखालिफ नहीं बोलना। जो कुछ आप दुआ कर रहे हैं ईमान से यकीन कर लें, लिखा है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया है और वो तुमको मिल जाएगा। जब हम यकीन कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है, लेकिन जब हम उसके ऑपोजिट बात कर रहे होते हैं तो फिर खुदा हमें बरकत नहीं देता। आए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ मांगें। खुदावंद हम इन तमाम बातों को जो आज हमने सीखी हैं दिल से तेरी हुजूरी में लाते हैं, मेहनत करते हैं। हम है सुनकर चले ना जाएं, बल्कि अपने घर जाकर इन पर गौर करें कि हमारी दुआया ज़िंदगी क्या है। हम खुदा के कहलाते हुए भी बहुत सी चीज़ें खुदा से ले ना पाए, इसलिए क्योंकि हमने इस भेद को जाना ही नहीं कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। खुदा हमने जो ये बातें सीखी हैं हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इनको अप्लाई कर सकें ताकि तुझसे बरकत पा सकें। यीशु के जिंदा कादिर अब्दी और जलाली नाम के वसीले से आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आपको बताए।